ایک خاتون اور ایک عورت جب بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، جب وہ ایک بیوی کے روپ میں ہے اس کے کیا حقوق ہیں، جب وہ ایک ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم سارے کے سارے ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو پہلا حق ہے وہ میں نے بیان کر دیا، وہ تعلیم و ہنر کے حوالے سے تھا، اور میں نے جدید دور کے علوم و فنون کو سامنے رکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ گائیڈ کیا تھا کہ آپ کو کون سی تعلیم پر توجہ دینی ہے، آپ کو کون سے علوم و فنون پر توجہ دینی ہے، وہ میں نے مفصل طریقہ کار سے آپ کو سمجھایا تھا۔ اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو نہیں سنا، پہلا جو حق میں نے بیان کیا ہے اس کو نہیں سنا تو سن لیں، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ بات کو سمجھتی چلی جائیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے خواتین کے دوسرے حق سے متعلق۔ جب ایک عورت ایک خاتون بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو اس کا کیا حق ہے؟ جب ایک عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام نے اس کو دوسرا حق یہ دیا ہے کہ اس سے اجازت لی جائے۔ جب ایک لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے اور والدین اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا کسی اچھی جگہ رشتہ کر دیں، اس وقت جو دوسرا حق بنتا ہے وہ ہے کہ لڑکی سے اجازت طلب کی جائے۔ والدین اجازت طلب کریں کہ بیٹا ہم آپ کا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم وہاں بات کریں یا نہ کریں، یعنی لڑکی کی مرضی لی جائے۔ والدین کو کوئی حق، کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے لڑکا ڈھونڈیں اور اپنی مرضی سے رشتہ طے کر دیں اور لڑکی کو اس بات کی خبر تک نہ ہو، تو یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ جو والدین اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف شادی کرتے ہیں تو وہ دو نقصان کرتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ شریعت کی خلاف ورزی، کہ بیٹی سے اجازت طلب نہیں کی، نمبر ایک تو شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا، لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوگی، تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب دوسرے گھر جائے گی تو وہ اس لڑکے کا جینا حرام کر دے گی، بات بات پر لڑے گی، اس کو تانے دے گی۔ اس طرح نہ صرف دو لوگوں کی زندگی برباد ہوگی بلکہ دو خاندانوں میں فساد بپا ہوگا، اور جس کا نتیجہ اکثر و بیشتر قتل و غارت گری کا بھی نکلتا ہے۔ یہ حق اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ اس سے اجازت طلب کی جائے۔ جس طرح ایک لڑکے کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی بھی شادی کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں جی مجھے فلاں لڑکی بہت پسند آ رہی ہے تو آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، تو ماں باپ بڑے خوش ہو کے ان کے گھر جاتے ہیں، جی ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے تو لہٰذا ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے یہ اصول ہے ہمارے معاشرے کا۔ اب میں آپ کو معاشرے کی دوغلا پالیسی بتانے جا رہا ہوں اصل میں، کہ لڑکے کے بارے میں ہمارا یہ اصول ہے کہ اس کو فلاں لڑکی پسند ہے تو جاتے ہیں وہاں رشتے کی بات کرتے ہیں، اور وہی اگر لڑکی کہہ دے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے تو اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے، اس کو بے حیا کہا جاتا ہے، اس کو بے شرم کہا جاتا ہے۔ یہ اصول لڑکے کے لیے آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لڑکیاں خود ہی رشتے تلاش کرنا شروع کر دیں، نہیں، میرا مقصد یہ ہے جس طرح اسلام نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ دین اسلام سے متعلق ایک اصول کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے، اسلام عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اور جہاں مساوات نہیں، جہاں عدل نہیں، وہاں اسلام نہیں ہو سکتا۔ آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطالعہ کریں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح اسلام نے ایک مرد کو حقوق دیے ہیں، بالکل وہی حقوق اسلام نے عورتوں کو بھی دیے ہیں۔ جس طرح ایک مرد کو اپنی مرضی سے
शादी करने का पूरा हक है, इसी तरह एक औरत को भी पूरा हक है, एक लड़की को पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। लेकिन हमारे यहाँ माँ बाप फैसला करते हैं, तो लिहाजा जब डोर माँ बाप के हाथ में है, पाला माँ बाप ने है, तो लिहाजा फैसला माँ बाप करें, लेकिन उस फैसले की इजाज़त अपनी बेटी से ज़रूर लें। और अगर आप इजाज़त नहीं लेते तो आप उसका हक मारते हैं और उस पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, जो कि इस्लाम में कतई जायज़ नहीं है। जब एक खातून, एक औरत जब बेटी के रूप में होती है तो उसका दूसरा हक उससे इजाज़त तलब करना है, उसकी मर्ज़ी तलब करना है। अगर उसकी मर्ज़ी तलब ना की जाए तो समझ लीजिए वालिदैन उसका हक मार रहे हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व नाज़रीन, आपके ज़हन में अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में औरत के तीसरे हक पर बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।